باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر واو واو قسم قسم ہے عصر کی ان الانسان لفی خسر بتحقیق سب انسان الانسان ان الانسان لفی خسر سب کے سب انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا سوائے بجز ان کے کہ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا وتواصوا بالحق اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اور وہ کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی وتواصوا بالصبر اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی آیت قرآن کا یہ سورہ بہت ہی مفصل نہیں ہے قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے 286 آیات ہیں اور قرآن کے مختصر ترین سوروں میں ایک سورہ سورہ والعصر ہے سورہ والعصر کی جو پیغامات ہیں وہ کل کی مجلس میں بیان ہوئے اور بہت ہی روشن بات ہے سامنے کی زبان میں اور سیدھی زبان میں اور آسان زبان میں سہل زبان میں یہ سورہ نازل کیا گیا ہے مگر اس سورے کے آغاز میں اللہ نے قسم کھائی ہے اور قسم بھی اس نے عصر کی کھائی ہے تو عصر کے دو معنی ہیں ایک عصر سے مراد ظہر کے بعد کا وقت اور ایک عصر سے مراد طویل دورانیہ حیات یہ دونوں معنی ہم اپنے محاوروں میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم نماز عصر اور وقت عصر کا محاورہ بولتے ہیں اور اسی طرح چند افراد جنہوں نے ماضی میں ایک ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے تو انہیں ہم عصر بھی کہتے ہیں فلاں اور فلاں بزرگ فلاں اور فلاں شخصیت ہم عصر تھے تو اس سے مراد ظہر کے بعد والا وہ 2-3 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا دورانیہ نہیں ہے بلکہ طویل زندگی ہے جو ایک ساتھ گزاری تھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہم عصر ہیں تو عصر یعنی زمانہ ہم دونوں معنی کو مراد لیں گے اس لیے کہ ظاہر قرآن حجت ہے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو ظہور ہے وہ پہلے معنی لیا جائے گا، اس کے معنی پہلے لیے جائیں گے،
اور جو ظہور نہیں بلکہ باطنی کیفیت ہے، تعویلی کیفیت ہے، تفسیری کیفیت ہے، اس کو بھی سمجھا جائے گا، تب جا کے قرآن کی تفسیر میں کچھ وضاحت ہوگی۔ تو ہم جو ظاہری معنی ہے اسے بھی مراد لیتے ہیں۔ ظاہری معنی تو ظہر کے بعد والا وقت عصر ہے۔ اب یہ کون سا ہے کہ جو اس قابل ہو گیا کہ اللہ اس کی قسم کھائے؟ یعنی یہ آج جو دن ہمیں آئے گا عصر کا وقت میری اور آپ کی زندگی میں، یا کل یا روزانہ جو وقت عصر آتا ہے اس کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ تو پہلے میرے محترم کم سن اور ہم سن ساتھی یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ ان دونوں معنیوں میں، چاہے وہ ظہر کے بعد والا عصر ہو یعنی روزانہ آنے والا عصر ہو، یا ایک طویل دورانیے کو عصر کہا جائے، دونوں معنیوں پر جو ایک معنی حاکم ہے وہ ہے وقت کی قدر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر، یعنی وہ وقت چاہے 25 سالہ ہو یا وقت وہ 1 گھنٹے والا ہو، وقت کی قسم کھا کر اللہ نے وقت کی قدر کو روشن کیا ہے۔ اچھا، وقت حرکت زمان کو کہا جاتا ہے۔ وقت کی تعریف جو کی ہے فلاسفہ نے، حرکت زمان کو وقت کہا جاتا ہے۔ شاید آگے کی مجلسوں میں اس پہ کچھ اور زیادہ رکنے کا ارادہ ہے، کچھ سوچیں گے، لیکن یہ جو دورانیہ گزرتا ہے، چاہے وہ چند ثانیوں کا ہو یا چند، اب وہ جو ممکن ہے کوئی 1 سال میں وہ کام کرے، یعنی وہ 1 سال کا وقت اس کے لیے ضرورت ہو اور درکار ہو، اور کسی کے لیے شاید 1 لمحے کا وقت بھی وہی کام کر رہا ہو جو کسی کے لیے 1 سال میں ممکن ہے۔ یعنی ہم ہی جو یہاں حاضر ہیں اور آپ تشریف فرما ہیں، ہم میں ہی شاید مختلف ہوں، کسی کے لیے ایک کام کے لیے 2 سال چاہیے ہوں اور کسی کو شاید ایک کام کے لیے 1 لمحہ چاہیے ہو۔ یہ ہر ایک کی اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت پر ہے۔ بہت سارے لوگ 60 سال میں وہ مقام بناتے ہیں جو 1 لمحے میں بھی کوئی بنا سکتا ہے، یا جو 1 لمحے میں مقام بنا لیتا ہے وہ ممکن ہے کوئی 70 سال میں بھی نہ بنا پائے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے، جو مقام حر علیہ السلام نے 70 سال میں بنایا، وہ حضرت علی اصغر نے 1 لمحے میں بنا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ممکن ہے مجموعی طور پر وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت، وقت کی فضیلت پر یہ ایک حسین رہنمائی ہے۔ یعنی اللہ جس کی قسم کھائے اس میں ایک قسم پروردگار وقت ہے۔ قدر کی طرف توجہ دلانا مطلوب ہے، اہمیت کتنی ہے وقت کی، اس کی طرف توجہ دلانا مطلب ہے۔ کامیاب ترین لوگوں کے بارے میں غور کیا جائے جب اس بات پر زیادہ ٹھہرا جائے کہ کس نے وقت کی کتنی قدر کی اور کس نے وقت کی قدر کرتے ہوئے خود کو کہاں تک پہنچایا۔ میں محترم سننے والوں سے سوال کروں، لا کہنے میں، نہ کہنے میں، نہیں کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ نہیں کہنے میں 1 لمحہ لگتا ہے۔ حسین نے 1 لمحے میں قیامت تک کی امامت لے لی۔ اب ہر زمانہ حسین کے پیچھے چلے گا، اتنا اس 1 لمحے سے استفادہ کیا ہے۔ فیصلہ 1 لمحے میں ہوتا ہے جو انسان کو لعنت اللہ علیہ بھی بنا دیتا ہے اور علیہ السلام بھی بنا دیتا ہے۔ وقت اللہ کے نزدیک اہمیت کا حامل، اور اس ذات کردگار نے قرآن مجید میں صرف اور صرف وقت عصر کی قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ اس نے یومیہ اوقات کی قسم کھائی ہے، اس نے رات کی بھی قسم کھائی ہے، اس نے صبح کی بھی قسم کھائی ہے، اس نے دوپہر کی قسم بھی کھائی ہے، اس نے قرآن مجید میں عصر کی وہ قسم کھائی ہے، اوقات یومیہ کی اس نے قسمیں کھائی ہیں، ہفتے کے دن کو بھی یاد کیا ہے،
جمعے کے دن کو بھی یاد کیا ہے، مختلف ایام کو اللہ نے قرآن مجید میں یاد کیا۔ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، میرا اور آپ کا تو ہے نہیں کہ بعض اوقات زبان سے نکلنے کے بعد قدر ہوتی ہے کہ ہم اچھا بول گئے، اور بعض اوقات بولنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھا بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے ہاں تو ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اللہ کے کلام کے تو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ۔ خبردار اس کے بارے میں کبھی شک نہیں کرنا، اس کے بارے میں کبھی گمان بد نہ لانا، بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ اگر کوئی قرآن مجید پر شک کرتا ہو تو اس کے اوپر شک کیا جائے۔ یا تو طے کر لو کہ تم ہو کون، زبردستی تو قرآن منوانا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قرآن مجید کو مان گیا اور اسکول میں داخلہ لے لیا تو نصاب تو ماننا پڑے گا۔ لا اکراہ فی الدین اسلام میں آنے سے متعلق ہے، آنے کے بعد نہیں ہے۔ میں اگر اسلام میں آ گیا ہوں اور میں نے قبول کر لیا ہے تو پھر یہ نہیں چلے گا کہ لا اکراہ فی الدین میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ لا اکراہ فی الدین، یہ مولوی ملا حضرات کیا باتیں بنا رہے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، میری مرضی میں فلاں کام کروں یا نہ کروں۔ ہاں قبول کرنے میں لا اکراہ فی الدین تھا، لیکن جب آپ نے قبول کر لیا، اسکول میں داخلہ لے لیا، فارم پہ دستخط کر دیے، طے کر لیا کہ ہم یہاں پڑھیں گے، تو پھر جو وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی روشن پیغامات بچوں اور کم سن ساتھیوں کے لیے۔ عزیزو، جو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف قسمیں کھائی ہیں وہ بھی تو قابل توجہ، اور ان اوقات پر بھی تو غور کیا جائے۔ یوں تو اللہ کی قسمیں قرآن مجید میں 15 سے زیادہ ہیں، اور نہ صرف اوقات یومیہ کی اس نے قسم کھائی ہیں، بلکہ کبھی اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے، کبھی اس ذات کردگار نے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے اور اس کے سم سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا، اور اس کے ناک سے تیز آواز میں سانس نکلنے کی تیز آواز، اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اور عجیب سی بات ہے کہ گھوڑے کی چنگاریاں اور پیروں سے اٹھنے والی چنگاریاں، اس کے ناک سے نکلنے والی تیز سانس کی آواز کی تو اللہ قسم کھائے، اور مسلمان بڑا جھوم جھوم کے اس گھوڑے کی تعریفیں کرے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس گھوڑے کی فضیلت اس پر ہے کہ اس کی پشت پر کوئی مجاہد بیٹھا ہوا ہے۔ اس مجاہد کی وجہ سے وہ گھوڑا اس قابل ہوا ہے۔ اگر اللہ صبح کی قسم کھا رہا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صبح سے مراد کیا ہے۔ ہر شخص اگرچہ ظاہری طور پر اس کے زندگی میں دن بھی آ رہا ہے اور رات بھی آ رہی ہے، مگر اس وقت صبح کے اگر فرض کیجئے 9 بج رہے ہیں تو ہم 9 بجے رات میں ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ہم ابھی 2 گھنٹے بعد رات میں ہی رہیں گے۔ ہماری تو زندگیوں میں رات ہے۔ یہ جو سورج نکل رہا ہے یہ دن نہیں لے کر آ رہا، بلکہ یہ رات ہی رات چل رہی ہے۔ یہ جب رات تمام ہوگی اور ایک صبح آئے گی، جس کی قسم اللہ والصبح اذا تنفسا کہہ کر کھا رہا ہے، وہ صبح وہ ہے جب امام کا ظہور ہوگا۔ وہ صبح کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہو، وہ صبح بھی آئی کہاں ہے؟ اور ایسی وہ صبح ہوگی کہ پھر اس میں شام نہیں ہوگی۔ وہ آنے والی صبح ایسی صبح ہوگی کہ پھر اس میں رات نہیں آئے گی۔ لہٰذا وہ بھی ہمیں اللہ کی کھائی ہوئی قسم اور اس وقت کی قسم پر غور کرنی۔ پھر اور آگے بڑی بات، اچھا یہ ذہن میں رہے کہ نہ ہفتے کا دن قابل مذمت ہے اور نہ پیر کا دن قابل تعریف ہے۔ جی کوئی وقت ذاتی طور پر قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے۔ یہ تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بناتا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل مذمت بنا دیتا ہے۔ بس جو تعلق ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی سمجھ لیتا ہے کہ اس وقت کی قدر کیا ہے۔ اگر صبح کے وقت کو اللہ قسم کھا کے یاد کر رہا ہے تو تعلق جڑے گا تو اس کا حسن سامنے آئے گا۔ اگر والنہار کہہ کے اللہ نے قسم کھائی ہے تو ہمیں تاریخ میں ڈھونڈنا ہوگا کوئی دوپہر ایسی ضرور ہے جو قابل قسم پروردگار ہو جائے۔ تو ہم نے تاریخ کے صفوں میں دیکھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بازوؤں کو اٹھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔
وہ دوپہر کا ہی وقت تھا کہ وہ لمحہ اتنا تاریخی بن گیا کہ قرآن میں اس کو اللہ نے جگہ دے دی۔ ہم کچھ اور باقی بڑھے تو ہمیں ایک اور قسم نظر آئی، واللیل، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس کا صفحہ بھی ہمیں نظر آ گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور ایسے ہی والنہار کے بعد والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، اور پھر آگے قسم کھا کے جو اللہ نے بات کی۔ یہ وقت عصر ایک لمحے کا اگر وقت ڈھونڈا جائے گا تو وہ عصر عاشور ہے۔ کوئی بات اب تک اور نہ ہی آئندہ انشاءاللہ تفسیر معصور اور روایی تفسیروں سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی، کوئی اپنے ذاتی خیالات نہیں ہیں۔ والعصر، قسم ہے عصر عاشور کی۔ عصر عاشور قابل قسم پروردگار ہے۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ قرآن تو پہلے نازل ہوا ہے اور عصر کا وقت تو بعد میں آیا ہے۔ کچھ آیات آپ کو ملیں گی کہ جو سمجھ میں جمائیں گی کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو قرآن تو پہلے نازل ہوا ہے، امام تو بعد میں آ رہے ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن نازل ہونے سے پہلے کے واقعات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، تو واقعہ تو پہلے گزرا ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ سوال یہی روشن ہو جاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی کوئی آج سمجھے گا اور کبھی کوئی کل سمجھے گا، اور قیامت تک کے کیونکہ معاملات کو اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور جیسے جیسے فہم بشر بڑھتا جائے گا قرآن روشن تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ہر زمانے میں قرآن کی علیحدہ تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ نہیں بدل رہا، بلکہ قرآن کی فہم زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم جیسے جیسے اپنی معلومات کو بڑھائیں گے، واقعات روشن ہوں گے، سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات جو قرآن میں کہی گئی تھی وہ اس وقت کے لیے کہی گئی تھی۔ اب یہ جو قرآن کا مکمل عالم ہو، اس کے لیے تعجب کی کیا بات ہے کہ علی آئندہ کی باتیں بتا رہے ہیں۔ جب قرآن آئندہ کی باتیں بتا رہا ہے اور آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر ایک وقت لگے گا کہ پھر میں سمجھوں گا، تو جو کہہ رہا ہو کہ میرے سینے میں یہ قرآن جمع ہے، جو یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ میں مکمل اور مجسم اور بولنے والا قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہو کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ عزت عطا کی ہے کہ اپنے ساتھ مجھے گواہ رسول بنایا ہے، وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے، اس کے لیے آئندہ کی باتیں کرنا، مستقبل کی باتیں بتانا تعجب آور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اور بات ہے کہ اسے سمجھنے میں لوگوں کو دیر لگ رہی ہے، اور شاید ہماری مجلسوں کا فلسفہ ہی ہے کہ اسی طرح علی سمجھ میں آ جائے۔ اگر معاشرے کو حیدر کرار سمجھ میں آ گئے تو ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ میرے مولا کا قرآن کے مطابق علم۔ تو اب یہاں والعصر یعنی عصر عاشور، مجھے اپنے مضمون کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، بہت زیادہ حاشیے میں بھی نہیں، لیکن یہاں روشن بات یہ ہے کہ عصر عاشور کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یہ ہے ظاہر، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عصر یعنی ایک دورانیہ، ایک طویل دورانیہ، تو وہ کون سا دورانیہ ہے؟ وہ عصر مصطفیٰ ہے۔ والعصر سے مراد، بڑی توجہ آپ کی شکر گزار، والعصر سے مراد عصر مصطفیٰ، نبی کا زمانہ۔ اب نبی کا زمانہ کتنا؟ کچھ 23 برس کی نبوت مانتے ہیں اور کچھ 63 برس کی نبوت مانتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں اس لیے نادرست ہیں کہ جب سرکار نے خود فرما دیا ہو
کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں پچھلے دنوں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ نبوت سرکار دو جہاں کی بحث بہت واضح ہے۔ سرکار کو 23 برسوں اور 63 برسوں میں تلاش نہ کیا جائے، بلکہ سرکار کو حضرت آدم سے پہلے ڈھونڈا جائے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، انہوں نے اس سے کچھ معمولی سے فرق کے ساتھ وہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کنت نبیًا وآدم بین الجسد والروح، جو اہل سنت کے مطابق انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی نے فرمایا میں نبی تھا کہ جب ابھی آدم جسم اور روح کی درمیانی کیفیت میں تھے، ابھی ان کے جسم کو اور ان کی روح کو جوڑا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ محترم سننے والوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ حدیث پوری سنی جائے اور پوری بیان کی جائے۔ حدیث پوری یہ ہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین وکان علی ولیا وآدم بین الماء والطین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی بھی اس وقت ولی تھا کہ جب ابھی آدم نہیں بنا تھا۔ مجھے مشکل یہ ہے کہ جنہیں نبی کی خدمت سمجھ میں نہیں آ رہی، انہیں علی کی خدمت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ لیکن اگر نبی سمجھ میں آ گئے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انا وعلی من نور واحد۔ اگر تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ میں آدم سے پہلے بھی نبی تھا، تو پھر یہ جان لو کہ میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اللہ نے میرے نور کو خلق کر کے جب اسے شگافتہ کیا تو اس کا نام علی رکھ دیا، اور اگر نور بھی شگافتہ ہو سکتا ہے تو اسے سوائے نورانیوں کے کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ مفہوم ہی کچھ اور ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مادی چیز کا ٹوٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، مادی چیز کا تو حصوں میں بٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نور کا تو حصوں میں بٹنا سمجھ میں نہیں آتا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ نبی نے کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب اللہ نے میرا نور خلق کیا، آپ کی سماعتیں ہیں، جب اللہ نے میرا نور خلق کیا تو میرے نور کا ٹکڑا کیا، اس ٹکڑے کو علی نام دے دیا۔ صاحبان دقت بیٹھے ہیں، مجھے کچھ پیغامات بھی دینے ہیں، سال بھر کی الجھنوں کو بھی نہیں 10 دنوں میں نمٹانا ہے۔ اور ان میں سے ایک الجھن یہ ہے کہ جو ٹکڑے ہو جائے، جو جز کا جز ہو جائے، جو ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہو جائے، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اگر جز اور جز ایک دوسرے سے جڑ جائیں اور ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہو جائے، تو پھر کوئی کسی کا محتاج ہو جائے تو محتاج ہونے والا خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ اسلام کی الف بے ہے، اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ لہذا جب مولا علی کا اللہ نے نبی کے نور سے حصہ بنایا ہے تو علی کو نبی کا محتاج بنا دیا، اور نبی سے کہلوایا ناد علی مظہر العجائب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اکبر، بات روشن ہے، بات واضح ہے۔ چادر میں سرکار آرام کرنے آئے تھے جی۔ انی اجدو فی بدنی ضعفا ایتینی بالکساء الیمنی، فاطمہ مجھے چادر یمنی لا کے دے دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اور چادر سرکار نے لے لی۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے۔ آپ کی سنی ہوئی بات ہے، ذرا ایک اور زاویے سے سن لیجئے۔ فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو بھی مصطفیٰ کی، شامہ بھی حسنین کا۔ یہ شامہ ہر ایک کا نہیں ہے جی۔ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کو خوشبو ہوتی ہے، مگر بعض کو محسوس ہوتی ہے، بعض کو نہیں ہوتی۔ تو یہ جسے محسوس نہیں ہوتی وہ نااہلی ہے، اور جسے محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ اہلیت ہے۔ دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہے، طرح طرح کے لذیذ کھانے چنے ہوئے ہیں، اور ایک صاحب بار بار ہر غذا پر کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کھا سکتا، مجھے یہ بیماری ہے، وہ کھا لوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کھا لوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس میں اس کا قصور ہے یا کھانے کا؟ اگر اللہ کی نعمتوں سے کوئی مستفید نہ ہو پا رہا ہو تو بیمار تو وہ ہے جی، اس کھانے کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ مولا حسن فرما رہے ہیں اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ روک دیتی بی بی کہ نانا آرام کر رہے ہیں، لیکن جانے دیا۔ امام حسین آئے، وہی جملے کہے۔ فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ نانا چادر میں۔ روک دیتی کہ نانا آرام کر رہے ہیں، مگر امام حسین کو بھی جانے دیا۔ فرض محال بھی فرض کرنا مجھے تکلف ہے۔ امام حسن حسین کو نہیں معلوم تھا، مولا علی تشریف لے آئے، ان بچوں کی خاطر کہہ دیا مگر انہیں روک دیتے، مگر انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ چادر میں تو حسنین بھی تھے، مگر مولا علی کو حسنین کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ خوشبو حسنین میں بھی وہی ہے۔ دو خوشبوئیں کب ہیں؟ دو خوشبوئیں کب ہیں جو کہیں کہ ان کی بھی اور ان کی بھی؟ اور پھر فرمایا کہ میں چادر میں پہنچے اور جا کے اجازت مانگی اور چادر میں چلے گئے۔ فرض محال کو فرض کر لیجئے کہ حسنین علیہم السلام اور مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ آرام کرنے آئے تھے۔ خود سیدہ سے تو چادر مانگی تھی کہ میں آرام کرنے آیا ہوں، مجھے چادر لا کے دے دو، مگر سیدہ بھی خود چادر میں جا رہی ہیں۔ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ بھائی اردو زبان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ یہ چادر کیسی ہے جو ایک پر بھی پوری اتر رہی ہے، دو آ جائیں تب بھی پوری اتر رہی ہے۔ جنہیں یہ چادر سمجھ میں نہیں آ رہی انہیں وہ صندوق ضرور سمجھ میں آئے گا جو حضرت موسیٰ کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ پھر آج بھی موجود ہے، اور امام مہدی لے کر آئیں گے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو نورانی ماحول ہے اس کے اندر کچھ توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بھائی جو چادر نبی کے لیے تانی گئی تھی، جو چادر نبی کے لیے بنائی گئی تھی، اس میں 5 آئیں تب بھی پورے، اور شب ہجرت اکیلے علی لیٹے تب بھی پورے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ علی وہ نہیں ہے جو چادر کو دیکھ کر پیر پھیلائے، بلکہ چادر وہ ہے جو علی کو دیکھ کر پھیلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب چادر میں جمع ہوئے، اور یہ چادر میں جمع ہونا کتنی بڑی سعادت ہے کہ جبریل بھی آرزو کریں کہ یا اللہ میں بھی ان میں چھٹا ہو جاؤں، اور اللہ نے جبریل کو جانے کی بھی اجازت دی۔ بھائی معاملہ بہت روشن ہے، جہاں جبریل آتے ہوں اگر وہ تمہارا گھر ہے تو پنجتن کو اپنے جیسا بولو، لیکن جبریل امی کا جہاں گزر ہو، اور جس چادر میں جانے کے بعد جبریل امی بھی اس کا حصہ ہونا، جس چادر میں جانے کی آرزو کریں،
تو وہ چادر بھی معمولی نہیں ہے اور چادر میں آنے والے بھی معمولی نہیں ہیں۔ آپ کی دقتیں بھرپور ہیں تو ایک جملہ یہی کہہ دوں، 24 ذی الحجہ 9 ہجری آیہ تطہیر نازل ہوئی، 25 ذی الحجہ 9 ہجری آیہ مباہلہ نازل ہوئی۔ ایک دن پہلے آیہ تطہیر، ایک دن بعد آیہ مباہلہ۔ اگر کسی کو چادر میں آئے ہوئے پنجتن نظر نہ آئے ہوں تو نبی نے میدان میں لے جا کے دکھا دیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، بات روشن ہے۔ احسان جو احسان کرے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ دینا ہے، اور احسان کا بدلہ ہر ایک اپنی حیثیت سے دے گا۔ وہ جو احسان کریں گے وہ اپنی حیثیت سے، اور آپ اور ہم جو اس کا بدلہ دیں گے وہ اپنی حیثیت سے۔ بڑا احسان کیا جناب ام سلمہ نے، حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہن، بڑا احسان کیا۔ حضرت ام سلمہ، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ چادر میں آنے کا ارادہ کیا۔ اگر چادر میں وہ آنے کا ارادہ نہ کرتی تو یہ بحث ہی باقی رہتی کہ اہل بیت کون ہیں اور ازواج کون ہیں، لیکن انہوں نے اس بحث کو مکمل کر دیا، اور چادر میں آنے کا جب ارادہ کیا تو سرکار نے کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ تو اہل بیت اور ان 5 ہستیوں کو اللہ نے قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ احزاب کے اندر، جو مسلسل 32ویں اور 33ویں آیت ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ آیت تطہیر پوری آیت نہیں ہے جی، ہاں وقف جائز ہے۔ پوری آیت تو اس کے پہلے بھی آیت ہے، یعنی آیت چل رہی ہے، آیت کا اختتام ہے یہ آیت تطہیر، یعنی مکمل آیت نہیں ہے آیت تطہیر۔ یہ 33ویں پوری آیت نہیں ہے، کہیں تو سنا دوں پوری آیت، مضمون سے ہٹا ہوا بھی نہیں ہوں جی۔ 32ویں آیت شروع ہو رہی ہے یہاں سے، یا نساء النبی، صلوات پڑھیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی زوجاؤں، بھائی ذوق قرآنی رکھنے والے ذرا اکتائیں نہیں میری باتوں سے۔ اے نبی کی زوجاؤ، میں ترجمہ کر رہا ہوں زوجہ، اللہ نے کہا ہے نساء، ممکن ہے مجھے ممبر سے اترنے بھی کوئی نہ دے کہ ترجمہ ٹھیک کیجئے، ترجمہ کیجئے اے نبی کی عورتوں، تو جواب یہ دوں گا کہ اس کے بعد والا قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ ہر نبی کے گھر میں بسنے والی خاتون محترم کو نہیں پکارا گیا، وہاں کنیزیں بھی تھیں، وہاں بیٹی بھی تھی، وہاں زوجائیں بھی تھیں، اور وہاں زوجاؤں سے جڑی ہوئی بچیاں بھی تھیں۔ اور اگر یا نساء النبی کا ترجمہ کریں ہیں نبی کی عورتوں، تو ہماری بچیاں بھی نبی کی ہی ہیں، لہٰذا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ نبی کی عورتوں، بعد والا قرینہ بتا رہا ہے کہ زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرینے کے مطابق آپ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی بعد کا قرینہ اگر واضح ہو، بعد میں نشانیاں روشن ہو، تو پھر اس لفظ کو عربی زبان میں لغت میں چاہے کسی معنی میں بھی آیا ہو، آپ ترجمے میں وہ ترجمہ کرتے ہیں جو بعد والا مطلب پہنچا رہا ہو۔ بعد میں کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پہلی شرط ان اتقیتن، پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی و پرہیزگاری رہے، تم عام عورتوں کی طرح مشروط نہیں ہو، تم مشروط عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کچھ شرطیں تم پر لگا رہے ہیں جس کی بنیاد پر تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سب سے پہلی شرط ان اتقیتن، تقوی و پرہیزگاری رہے جی۔ دوسری شرط، اللہ اکبر، دوسری شرط وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ڈٹی جمی رہنا، باہر نہ نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا۔
اور پھر ارشاد ہوا اطع اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ 6 شرطیں لگانے کے بعد کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے اور رہے گا کہ تمہیں ہر رجس سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک ہی آیت میں 2 لہجوں کی آیت، ایک ہی آیت میں 2 لہجوں کے پیغام۔ ایک میں کہا جا رہا ہے یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اور وہاں مؤنث کے صیغے ہیں اور فوراً مذکر کے صیغے شروع ہوئے، اور کہا اہل بیت تمہارا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، تمہیں تو ایسا پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، چادر میں جب نبی نے ان 5 کو لے لیا اور حضرت ام سلمہ کو فرما دیا کہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو، تو اس کے بعد مولا نبی نے ان 5 کو ایک جگہ جمع کر کے کہا ہا اولائے اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث قصہ بھی عجیب حدیث ہے، یہ ایک ہی وقت میں قرآن بھی ہے، یہ ایک ہی وقت میں حدیث قدسی بھی ہے، یہ ایک ہی وقت میں بی بی زہرا کی حدیث بھی ہے، یہ ایک ہی وقت میں مولا علی کا کلام بھی ہے، یہ اسی وقت میں حسن و حسین کا کلام بھی ہے، یہ اسی وقت میں نبی کا کلام بھی ہے۔ جتنے بھی کلام کی قسمیں بنتی ہیں ایک جگہ دیکھنی ہو تو اسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث قصہ کا عزیزان گرامی حسن و جمال یہ ہے کہ نبی مکرم نے جب انہیں اس کا پیغام، ایک حسین پیغام، جب انہیں اب ایک جگہ جمع کر کے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، تو سیدہ نے ایک حسین جملہ کہا ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم کامل ہو گئے۔ نبی نے فرمایا تھا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، سیدہ فرما رہی ہیں جب ہم کامل ہو گئے۔ پیغام یہ ہے کہ ضعف بدن نبی نہیں تھا بلکہ ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے دور ہوگا۔ جب یہ سب جمع ہوں گے تو ضعف بدن نبوت دور ہو جائے گا۔ اور وہ ضعف کس نے ڈالا تھا، وہ ضعف کہاں سے آیا تھا؟ وہ ایک دن پہلے نصارائے نجران جو یہ کہنے آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں، اور مباحثے میں اور مناظرے میں وہ ہار گئے، تب بھی ہار تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہار کوئی تسلیم نہ کرے تو پھر مباہلہ کیا جاتا ہے، اور خبردار مباہلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے کہ میں ایسا کرتا ہوں تم ایسا کرو گے۔ مباہلے کے لیے چادر تاننی پڑتی ہے اور پنجتن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مباہلہ وہ کر سکتا ہے جو صاحب کردار ہو۔ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا، اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ کے اوپر سایہ نہیں کیا۔ اتنا بڑا سچا بھی مباہلے میں نہیں گیا۔ سرکار لے جاتے نا حضرت ابو ذر غفاری کو بھی، مگر ابو ذر غفاری مباہلے میں نہیں گئے۔ آمادہ ہے تو جملہ کہوں، حضرت ابو ذر اتنے سچے ہونے کے بعد بھی مباہلے میں نہیں گئے، تو ماننا پڑے گا کہ مباہلے میں سچوں کو ہی نہیں لے کر گئے بلکہ ان سچوں کو لے گئے جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے قابلیت چاہیے، کسی کے سامنے آ کر رکنے کے لیے قابلیت چاہیے۔ یہ پنجتن کا قصہ، یہ حدیث قصہ کا قصہ، یہ مباہلے میں پنجتن کے جانے کا واقعہ، یہ قابلیت اہل بیت کا واقعہ ہے۔ یعنی نبی مکرم نے قابل ترین لوگوں کا اظہار کیا ہے، ان کو دکھایا ہے، انہیں لا کر بتایا ہے۔ بس بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وقت تنگ ہو رہا ہے، ایک جملہ کہوں گا
غدیر میں صرف علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا تھا، مباہلے میں پنجتن کو دکھایا ہے۔ منظر وہی ہے، کیفیت وہی ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ کون سا علی۔ اور آج 1400 سال کے بعد یہ اسٹیکر نہ چھاپے جائیں کہ پنجتن سے مراد کون ہے۔ اگر تم پنجتن سے مراد ان 5 کے علاوہ کسی کو لیتے ہو تو مان لو کہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ قرآن سمجھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، گفتگو یہ ہے، بحث یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عصر مصطفیٰ سے جوڑا ہے، اور عصر مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہیں، عصر مصطفیٰ کے کچھ حوالے ہیں۔ ہم اتنی دیر تک کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوں، اتنی دیر تک ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں پلٹائے، اور یہ پلٹانے کا لفظ تو محاورتاً کہہ دیا، ورنہ عصر مصطفیٰ ختم نہیں ہوا ہے۔ کلمہ اب بھی انہی کا ہے، نبوت اب بھی انہی کی ہے، معجزات اب بھی انہی کے ہیں، لیکن تقاضۂ بشری کے تحت جو 63 برس کی زندگی گزار کر سرکار پردہ فرما گئے، تو وہ جو 63 برس کی زندگی ہے، اس 63 برس کی زندگی کو اللہ ہمارے لیے حاکم اور رہنما بنا رہا ہے۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے، اس میں نبی سے عشق اور پیار کیسا ہے، نبی کے اقدامات اور فیصلے کیسے ہیں، سرکار نے اس زمانے میں کیا کیا ہے، غور کرنے کی کوشش ہوگی، اس اعتراف کے ساتھ کہ کم علمی ہے اور توانائی میں عاجزی ہے، اور ایام بھی ایسے ہیں کہ سوائے توفیق، سوائے تائید کے کسی اور چیز کی امید نہیں ہے کہ وہ مدد کریں گے کہ ان کا ذکر کر پائیں۔ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں ان ایام میں بھرپور انداز سے امام کی خدمت میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، پنجتن میں آخری امام حسین، مگر سیدہ کی اولاد میں آخری امام حسین نہیں ہے۔ سیدہ کی اولاد میں بعد میں 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور ان بیٹیوں میں ایک بیٹی زینب بھی ہے۔ قاعدتاً، قانوناً، قرائن اور شواہد کی روشنی میں جناب زینب وہیں تھیں، مگر بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو ملا کہ آپ چادر میں آنے کے لیے سوچ رہی تھی، چاہا بھی، لیکن کسی روایت میں، ضعیف قوی روایت میں کہیں نہیں ملا کہ جناب زینب نے بھی آنے کی کوشش کی ہو۔ وہیں ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ قاعدہ یہ کہتا ہے عام واقعہ نہیں ہو رہا، یہ معمول سے ہٹ کے واقعہ ہو رہا ہے۔ جب گھر میں بچے موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں، تو بیوی کہاں ہوں گی؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ وہیں ہے، مگر چادر میں آنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جانتی ہیں یہ میری جگہ نہیں ہے۔ سمجھداریاں قربان ہوں جس پر اسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جو بنی ہاشم میں سب سے زیادہ سمجھدار خاتون ہے۔ یہ سمجھداروں کا قبیلہ ہے، معاملہ فہموں کا قبیلہ ہے، مگر اس میں جناب زینب چادر میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ جس پر یہ چادر آئے گی وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے، اور عصمت کبریٰ پر جو فائز ہو اس کا ایک تارے منہ بھی سورج نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا جب مولا علی کو رسیاں ڈال کے لے جا رہے تھے تو سیدہ نے آواز دی تھی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ کسی نے نہیں سنا، اور پھر جب دوبارہ کہا کہ چھوڑ دو ابو الحسن کو، اور دیکھا کہ کوئی سن نہیں رہا، سیدہ کی بات نہیں سن رہا کوئی، تو بی بی نے چادر پکڑ کے سرکانا شروع کی اور فرمایا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں چادر پریشان کر۔
میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں. تو سلمان فارسی واحد راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگیں. مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگیں، اور وہ کہتے ہیں اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ ایک گھوڑا گزر سکتا تھا. یعنی جیسے قیامت آ رہی ہو اور عمارتیں اڑ رہی ہوں. وہ جو قیامت کا منظر بیان ہوا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. کہ میں نے مسجد نبوی کو دیکھا کہ وہ اڑ رہی ہے، اور اس کے نیچے سے اتنا کہ گھوڑا گزر جائے اتنی اونچی ہو گئی ہے. جب اس منظر کو علی نے دیکھا تو کہا فاطمہ چادر پریشان نہ کرنا، قیامت آ جائے گی. یعنی اگر معصومہ کا ایک بال سورج دیکھ لے، معصومہ کا ایک بال کوئی نامحرم دیکھ لے تو قیامت آ جائے. زینب کو پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب زینب کو معلوم ہے کہ مجھے کوفہ جانا ہے. جناب زینب کو معلوم ہے کہ مجھے شام جانا ہے. بی بی جانتی ہیں کہ بھرے بازار میں کہا جائے گا یہ حسین کی بہن ہے، یہ علی کی بیٹی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. عزادارو، آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم ہے. چلیے حسین کا قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے. اس سے پہلے کہ امام حسین کا قافلہ پہنچے، ہم اپنے آپ کو کربلا لے جائیں تاکہ کربلا کی زمین سے کنکر بینیں، پتھر چنیں. کہیں ایسا نہ ہو کوئی کنکر سکینہ کے پیروں میں چپ جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجلس میں تکلف کر کے نہیں رویا کریں. یہ 10 دن ہی تو ہیں جو ہمیں فقیر بناتے ہیں. یہ 10 دن ہی تو ہیں جو ہمیں فقیر بناتے ہیں. میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، اس حالت میں مدینہ چھوڑا کہ حسین ابن علی نانا کا شہر چھوڑتے ہوئے مڑ مڑ کے قبر مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور ماں کی قبر پر تو ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں آ کے بیٹھتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں آ کے لیٹ جائے اور قبر مادر سے کہتے رہے اماں مدینہ ہم پہ تنگ ڈال دیا گیا. بہن کو تیار کیا، حضرت عباس کو فہرست دی کہ کون کون ہمارے ساتھ جائے گا. عزادارو، جن کے نام فہرست میں نہیں تھے کوئی ان کے دل سے پوچھے. حسین فہرست بنا رہے ہیں اور اس میں ایک بیٹی کا نام نہیں ہے. حسین ایک فہرست بنا رہے ہیں، اس میں گھر کی معمر اور مسن بیویوں کے نام نہیں. جب محملیں تیار ہونے لگیں تو حضرت عباس سے خاندان کی رہ جانے والی بیویوں نے کہا، خاص طور پر بزرگ خواتین نے کہا کہ حسین کو بیت الشرف میں حویلی میں بلا لو. جب امام حسین حویلی میں آئے تو کیا دیکھا؟ تینوں معمر بیویاں، ایک جناب ام سلمہ ام المومنین امام حسین کی نانی، دوسری بی بی ام البنین حضرت عباس کی والدہ، اور تیسری بی بی ام ہانی مولا حسین کی پھوپھی مولا علی کی بہن. یہ تینوں ضعیف بیویاں ہیں اور وہ بیٹی بھی کھڑی ہے. بعض بزرگ علماء نے یہ مصائب پڑھے ہیں، اس لیے مجھے بھی اجازت ہو پڑھنے کی. عجب نہیں وہ بیٹی کچھ کہہ نہ پا رہی ہو مگر بابا کا چہرہ تک رہی ہو، اور عجب نہیں حسین اس لیے نہ دیکھ رہے ہو کہ اگر میں نے اسے دیکھا تو یہ بڑھ کے کہے گی بابا میں بھی جاؤں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے مولا حسین نے پوچھا بی بی ام سلمہ سے
نانی سے پوچھا اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا حسین، اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی اور فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی دی تھی، اس میں خاک ڈال کے دی تھی اور کہا تھا کہ میرا حسین جب مارا جائے گا تو اس وقت میں یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے۔ حسین مجھے لگتا ہے کہ تم جس سفر پہ جا رہے ہو یہ وہی سفر ہے جس میں تمہیں مارا جائے گا۔ سن رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ امام ایک قدم آ کے بولے ہاں نانی یہ وہی سفر ہے، ہاں اماں یہ وہی سفر ہے۔ تو سنیں گے کیا ہوا۔ جناب ام سلمہ آگے بڑھی اور کہا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ فرمایا اللہ زینب کے ذریعے نانا کا دین بچانا چاہتا ہے۔ حضرت ام البنین سے پوچھا اماں آپ نے بلایا؟ فرمایا اے آقا زادے، تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں تمہارے کام آئے۔ اے آقا زادے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ حضرت عباس عقب میں کھڑے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں جب گریہ بلند ہوتا ہے دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم سب فقیر ہیں امام حسین کے۔ حضرت عباس کچھ عقب میں کھڑے ہوئے تھے۔ مولا حسین نے آواز دی عباس آؤ اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا احساس دلاؤ۔ قریب آ کے کہا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا، اجرکم اللہ، اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جناب ام ہانی کی طرف بڑھے اور کہا اماں آپ نے بلایا؟ فرمایا ہماری حویلی کا یہ پرانا دستور ہے، اگر ہمارے ہاں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں۔ کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ تیار ہوا، محملوں میں بیویوں کو بٹھایا گیا۔ بس آخری روایت، محملوں میں بیویوں کو بٹھایا گیا، قافلہ چلا۔ ابھی قافلہ شہر سے باہر گیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے آ کر فرمایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا عباس پتہ کرو کون ہے؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا امام نے ذوالجناح کو آواز دی ہے میرے گھوڑے اے ذوالجناح مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے۔ گھوڑا مڑا، امام قریب آئے، کیا دیکھا؟ 3 لوگ ان کے ہمراہ ہیں، یعنی وہ ہیں ایک بیٹا اور ایک غلام ہے، اور چند سواریوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ ہے، مگر بڑھاپا اور ضعیفی ایسی ہے کہ ہاتھ پیروں میں راشا ہے، بال سفید ہیں، کمر خمیدہ ہے۔ امام نے آگے بڑھ کر کہا نانا کے صحابی عبداللہ اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمان لگے حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا پیر کرتے میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے منبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کر کہا اسے اچھی طرح دیکھو، میرا حسین اگر مدینہ چھوڑے اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کی مدد کرنے ضرور جانا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا۔ امام نے گلے لگا کے گریہ کیا، فرمایا پھر آپ چلیے ہمارے قافلے میں چلیے، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تم آگے چلو گے، میں کچھ فاصلے سے پیچھے چلوں گا۔ امام نے اس کی حکمت پوچھی کہ آپ علیحدہ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے اس قافلے میں زینب ہے، جس قافلے میں نبی زادیاں ہوں، میں کہوں گا عبداللہ
11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کی چادر چھنتی رہی، کوئی نہ تھا جو یہ کہے نبی کی نواسی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ۔